کون سی کتابیں؟ السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. اور ہمارے ساتھ جی آپ سب جانتے ہیں طارق فتح صاحب ہیں، اور سب طارق فتح صاحب کو جانتے ہیں، اس لیے میں کیا ڈیٹیلز بتاؤں. لیکن ہم آج سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا شو کے لیے. اور آج ہم آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایکسٹریمزم جو ہے یہ کیوں ساؤتھ ایشیا میں اسپیشلی پاکستان میں اتنی زیادہ ہے. ابھی ہم نے T20 کے ٹائم پہ بھی دیکھا کہ پہلے اسلام جیت گیا تھا. جب کرکٹ جیت جاتے تھے تو یہ کہتے تھے میچ کے جی اسلام جیت گیا ہے، اور جب ہار گئے تو سب خاموش ہیں اس وقت کیا اسلام ہار گیا. اور اسی طرح سے آگے ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی جو سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ آپ نے بھی شاید دیکھی ہو، جس میں کہا جا رہا ہے کہ کسی اور ریلیجن کے تہوار نہ منائے جائیں، ان کے ساتھ مٹھائی نہ کھائی جائے، اور اس قسم کے بہت سے مولویوں کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے انہوں نے لگائے ہیں. تو یہ چیزیں کب سے چلی آ رہی ہیں اسپیشلی اس ساؤتھ ایشیا میں، جس میں پاکستان بھی ہے شامل ہے، اور بہت زیادہ ہم یہ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. اور اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے جس کے اندر ہندوستان یا پاکستان جو انڈین سب کانٹیننٹ کا مسلمان ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہے کون. تو 1000 سال ہو گیا ہے ان کو یہاں آئے ہوئے، اینڈ دے آر اسٹل ونڈرنگ کہ یہ ہندوستان یا بھارت میں ہیں کیوں، کیا غزوہ ہند کرنے آ رہے ہیں، ہندوؤں کو مارنے آئے ہیں یا بھاگ کے پناہ لینے آئے ہیں. شیعوں کا تو کلیئر ہے، دنیا بھر میں جب ان کو کہیں جگہ نہیں ملی تو وہ ہندوستان میں آئے، تو ان کی تو سمجھ میں بھی آتی ہے. لیکن جو باقی ہیں جو اپنے آپ کو ترک یا عرب یا افغان یا پتہ نہیں کیا کہاں سے جوڑتے ہیں سوائے ہندوستان کے، تو وہ لیک آف آئیڈینٹی، زبان کا نہیں ہونا، جس زمین پہ رہتے ہیں اس سے واسطہ کوئی نہیں، تو اس کا نتیجہ ہے کہ اتنی آئیڈینٹی کرائسس ہو کہ مٹھائی، دیوالی کی مٹھائی سے ان کا ایمان ختم ہو جائے، اور اتنی پبلکلی لوگ ہندوؤں سے نفرت کا اظہار کریں کہ دیوالی پہ آپ کو مٹھائی دے تو آپ نہ کھائیے، آپ پہ حرام ہے یہ کہا. اور کوئی آپ کو ہیپی دیوالی کہے تو آپ اس کو کیا انہوں نے کہا ٹو یو کر دیں آپ، مطلب آپ پہ کہیں خوشیاں مسکراہٹ نہ آ جائے چہرے پہ، خوش نہ ہو. یہ ایک پورا جو ہمارا ایک آئیڈینٹی ہے کہ سکھ یا ہنسی گناہ ہے، کہ ہنسنا بھی آپ دیکھیے گا اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں ذرا منہ بند کر کے اور اس طرح کریے. تالیاں بجانے پہ پتہ نہیں پاکستان میں ہے یا نہیں، یہاں نارتھ امریکہ کے اندر تو اب مسلمان کہتے ہیں تالیاں نہ بجائیں آپ، تکبیر وہ اس سے شیطان آ جاتا ہے شاید. تو یہ یعنی اٹ از سچ اے کامن ہیومن بیہیویئر اکراس بارڈرز اینڈ کلچرز کے لوگ تالی بجاتے ہیں خوشی میں، لیکن یہ منع کیا جاتا ہے، آپ کہا جاتا ہے کہ آپ کے یہ تکبیر اللہ اکبر. اسی زمانے میں وہ نعرہ تکبیر ہوتی تھی، آج کل اس کو بھی شارٹن کر کے نعرہ ہٹا دیا ہے، صرف کہتے ہیں تکبیر اللہ اکبر. تو بدنصیبی ہے. آپ دیکھیے گا جن ملکوں کے اندر سوڈمی اتنی عام ہو، مدرسوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ سیکشل اسالٹ ہوتا ہو، وہاں اتنے ہی وہ ہاسٹائل ہوتے ہیں ایل جی بی ٹی رائٹس پہ یا گے میرج. کسی کی خوشی نہیں دیکھ سکتے. یہ اگر ظلم کے تحت کسی کے ساتھ سیکشل اسالٹ ہو وہ برداشت ہے ان کو، کیونکہ وہ خود کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ کسی بھی مسلم سوسائٹی کے اندر کسی ایل جی بی ٹی یا ٹرانسجینڈر کو بھی رہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اس کو مار دیا جائے گا. کسی بھی بغیر غلطی کیے ہوئے اس کو سوسائٹی سے دھتکار دیا جائے گا. جیسے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹرانسجینڈرڈ ہیں، خسرے جسے کہا جاتا ہے،
وہ رہتے ہی الگ سوسائٹی میں، ان کو کوئی کرائے کا گھر بھی نہیں دے گا. اب وہ اپر کلاس کے ہوں تو وہ پھر فیشنیبل ہو جاتے ہیں، ان کے پاس امریکن پاسپورٹ وغیرہ ہوتا ہے. بٹ وی آر اے سوسائٹی ڈیوائڈ of identity, and we think that the less happier we are, the more pious we will be. اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہے گا اگر ہم دکھی رہیں اور دکھ دیں. کسی کو خوشی نہ ہو سکے، کو کہہ کہا لگا کے ہنس نہ سکے، کوئی مذاق نہ کر سکے. دنیا بھر میں جو کامیڈین ہوتے ہیں وہ اپنے مذہب کا، دھرم کا مذاق اڑا کے they find funny things in it and people laugh at it. چاہے وہ بدھسٹ ہے، کرسچین ہے، ہندو ہے، وہ کر سکتے ہیں. مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا کسی صورت اس کی، یعنی خاص طور پہ آئی ایم ٹاکنگ آن سب کانٹیننٹ مسلم. ایران میں بہت کچھ ہو جاتا ہے اس چکر میں. پیپل ہو آر سیکیور ان دیئر آئیڈینٹی دے کین ریلیکس بیکاز نوروز بھی ہے اور مسلمان بھی ہیں. ہمارے یہاں تو کوئی تہوار ہی نہیں ہے، بسنت نہیں منائی جاتی، جو کہ ایک جغرافیکل فینومینا ہے. ایک اسپرنگ فیسٹیول ہے، دنیا بھر میں اسپرنگ فیسٹیول کی خوشیاں منائی جاتی ہیں. پریمیٹیو سوسائٹیز میں عبادت کی جاتی ہے. یہ سب ہے. آپ کے کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ، سوائے اس کے کہ ہاں اب ماتم پہ بھی پابندی لگے گی مجھے لگتا ہے کچھ عرصے میں. لیکن سر جہالت اتنی ہے کہ جو ہمارے سندھ کے گورنر ہیں انہوں نے اس سال دیوالی کے موقع پہ ہولی کی مبارکباد دے دی سب کو، اور نہ صرف دے دی بلکہ انہوں نے ایک پوسٹر سا بنا کے اپنا اور کلر اڑاتے ہوئے، اور باقی میں نے یہ نہیں دیکھی مراد علی شاہ صاحب کی بالکل. اور سندھ گورنمنٹ نے، اور سندھ جیسی جگہ جہاں پہ سب سے زیادہ ہندو کمیونٹی رہتی ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ دیوالی ہے یا ہولی ہے. اتنے انجان ہیں. اور سر سب سے زیادہ یہ کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہر 6 مہینے کے بعد پاکستان میں اسلام خطرے میں کیوں آ جاتا ہے؟ خیر چلے ہولی منا لیے، بڑی بات ہے. آپ یہ سوچئے کہ سندھ وہ جگہ ہے جہاں سے ہند ہے، یعنی پورا جو ہندوستان، لفظ ہندو، یہ سب سندھ کی اوریجن ہے. اور وہاں مراد علی شاہ صاحب، خیر شاہ صاحب ہیں وہ تو عرب ہوئے، پھر شاہ اور سید تو اس دھرتی کے ہو ہی نہیں سکتے نا. وہ تو کسی محمد بن قاسم کے ساتھ ہی آئے ہوں گے. لیکن سر تعلیم نے کچھ بگاڑا نہیں ان کا؟ مطلب انسان پڑھائی لکھائی کس لیے کرتا ہے؟ نہیں، پڑھائی لکھی اس لیے تھوڑی ہوتا ہے. وہ CSS کا ایگزام کے لیے تیاری ہوتی. آپ نے کس کو دیکھا پاکستان میں پڑھتے ہوئے جسٹ ٹو انہینس دا نالج؟ وہ جی میٹ کا ایگزام ہو، LSAT کا ہو، آپ کو ایجوکیشنل ایگزامز کی بکس کی سیل زیادہ ہوگی بنسبت کوئی بھی اور کتاب ہو. کوئی اپنا فکشن لکھ رہا ہے، ہیں جو لکھنے والے وہ باہر چلے جاتے ہیں، چاہے بپسی سدوا ہوں، خیر وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، یا دوسرے لوگ ہیں اچھے اچھے رائٹرز اور سب ہیں. بٹ اٹ از ناٹ اے سوئل ان وچ فکشن کین فلرش، کیونکہ فکشن بائی اٹ سیلف ایک جھوٹ ہے. تو کنسپٹ ہی نہیں ہے فکشن کا. کہانی کا کنسپٹ نہ ہو وہاں آپ کیا کہیں گے کہ یو آر سیلف ایڈمیٹڈ لائر، کہ آپ نے اپنے من سے ایک بات گھڑ دی، وہ تو دیٹ مینز یو شوڈ گو ٹو ہیل. اور فیکٹ جو ہے، جو نان فکشن ہے، وہ تو آپ اپنی جان پہ کھیل جائیں گے اگر سچ کی بات کریں گے. تو پورٹ قاسم ہی ہوا نا، پورٹ داہر تو نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ لگائیے کہ جس نے حملہ کیا اس کے نام پورٹ کا نام رکھ دیا، اور جو اس کو ڈیفینڈ کر رہا تھا اس سے کہا یہ کہاں سے آ گیا. لیکن سر یہاں پہ اتنا زیادہ مذہب لے کے کیوں پاکستان میں گھومتے؟ میں نے تو اور کہیں نہیں دیکھا. جہاں یہاں تک کہ جو کرکٹ ٹیم ہے ہماری، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں کئی نام آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو کہ جب کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں اور کوچ وغیرہ بن جاتے ہیں کچھ بھی، تو اتنی لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں، اور سب چاہے وہ انضمام ہو چاہے کوئی بھی ہو. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے داڑھی ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، مونچھ نہ ہونا
اور داڑھی رکھنا از دی سائن آف ٹربل، کیونکہ یہ تو بالکل ہی انسان کی شکل ہی نہیں ہے، یہ آپ پتہ نہیں کیسے اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، بٹ اٹ از دا سیم تھنگ. یہ ہر فورن ٹور پہ کہیں گئے ہوں گے، تھوڑا وہ دارو کوئی لڑکی کیوں کے ساتھ کچھ تو ملاپ ہوا ہوگا نا، تو وہ گناہ ان کے سر پہ سوار رہتا ہے کہ وہ گناہ معاف کرنے کے چکر میں پھر مولوی بن جاتے ہیں. ورنہ اور کیا ہے کہ آل آف اے سڈن یو بیکم، یعنی عبدالحفیظ کاردار تھے پاکستان کے پہلے کیپٹن، فضل محمود تھے، امتیاز احمد تھے، حنیف محمد تھے. یہ آپ دیکھیے کوئی اس قسم کی، مشتاق محمد اف یو ریممبر، کوئی اس ٹائپ کی حرکت آپ کو نظر نہیں آتی تھی کہ بھاگے گئے اسٹیڈیم کے اندر نماز پڑھنے لگ گئے. دس از ایگزیبیشنزم، اور وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے جہاد لڑ رہے ہیں. اور کیا انہوں نے کہا کہ کفر کے بیچ میں جا کے جناب نماز پڑھ لی انہوں نے. اس میں کون سا کمال ہے کمال؟ دیکھیے صاحب میں کیا بتاؤں، جب آپ کی آئیڈینٹی نہ ہو تو آپ کچھ تو ڈھونڈیں گے نا. ایک چوہے کو یہی نہ پتا ہو کہ وہ چوہا ہے، شیر بن کے گھوم رہا، خام خواہ کچلا جاتا ہے، پہلی تھپڑ پڑتا ہے، وہ ریٹ کیج کے اندر بند ہو کے اس کو جا کے کہیں ڈاروین نے مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ وہ کرکٹ کھیلنے گئے تھے اور گراؤنڈ میں نماز پڑھنی شروع کر دی، اور اس کے بعد دوسرے یہاں کے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے واہ جی واہ، ہندوؤں کے بیچ میں نماز پڑھ دی، اور دوسرے دن معافی مانگنی پڑی ان کو، کیونکہ ظاہر لوگوں کو برا لگا. برا کیا لگا، 1000 سال سے حرکت ہی آپ کی یہ ہے. آپ تو کسی اور کے ملک میں آ کے تباہی مچا کے خوشیاں منا رہے ہیں، اس دھرتی کے بازو کاٹ دیا آپ نے اٹھا کے. میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، دریاؤں کو کاٹ دیا. یہ کون سے آپ دنیا میں کہیں دیکھیے کہ انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ دریا 2 حصوں میں کٹے گا، اچھا ادھر کٹ گیا. کہاں سے اگتا ہے کہاں جاتا ہے کوئی حساب ہی نہیں ہے. ایسی جگہوں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ظلم معاف ہو جائے گا کیونکہ آپ مسلمان ہیں، باقی سب نے تو جہنم میں جانا ہے. آپ تھوڑا بہت وہ 6 مہینے 1 سال 10 سال، یہ پتہ نہیں کتنے 100 سال قید بامشقت کر کے پھر تو ان میں مسلمان جنت میں ہی جائے گا نا. تو کسی صورت بھی وہ اپنے آپ وہ اپنی کریڈینشیلز اسٹیبلش کر رہا ہے. اینڈ اللہ میاں بھی اوپر سے بیٹھ کے انٹرسٹنگلی دیکھتے ہوں گے کہ کیا کہاں سے آ گئے یہ لوگ. زمین سے، جس زمین پہ ہیں اس کی ثقافت سے نفرت کرنا تو دنیا میں کوئی اور لوگ ہی نہیں ہیں ایسے، آپ کو ملیں گے ہی نہیں کہیں کہ جو پشتونستان میں بلیو کرتا ہو اس سے نفرت، جو بلوچستان آزاد ملک ہے اس میں کہ اس سے نفرت. سندھ کو سارے سندھی نیشنلسٹ کو آپ کہتے ہیں کہ دے آر انڈین ایجنٹس، سوائے پنجابی کے جو خود اپنی زبان پہ پابندی لگا دے، کہتے ہیں ہم اردو بولتے ہیں تو ہم جو ہے نا بالکل پاکستانی ہیں. یہ جو پاکستانی پروناؤنس کر پاتے وہ سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہیں. لیکن سر یہاں پہ ایک صاحبہ مجھے ملی، میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا کہ وہ بہت بھاشن دے رہی تھی اسلام کے اوپر، تو میں نے ان سے کہا کہ دوسرے مذہب بھی پڑھنے چاہیے. تو پہلے تو خیر وہ کہتی نہیں، آئے بھائی شائیں کرتی نہیں، اس کے بعد کہنے لگی کہ پیغمبر نے منع کیا. میں نے کہا کہاں لکھا ہے پیغمبر نے منع کیا؟ پھر کہنے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم قرآن سے ہی ہمیں فرصت نہیں ملتی. میں نے کہا 30 سپارے کتنا پڑھیں گی، ایک دفعہ چھوڑ دیں اور جا کے گیتا یا بائبل پڑھ لیں. تو کیوں ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ کچھ پڑھنے کو تیار نہیں، دوسرے کی کتاب پڑھے بغیر ریجیکٹ کر دینا، ایک چیز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے لیکن کہہ رہے نہیں وہ غلط ہے ہم صحیح ہیں. یہ چیز کیوں ہے یہاں پر؟ پڑھنا مشکل کام ہوتا ہے، پڑھنا آسان تھوڑی ہے. انسان کو پچھلے 50-60 ہزار سال سے اس دنیا میں یہ ہماری فارم میں گھوم رہا ہے. ریڈنگ اینڈ رائٹنگ از اے نیو فینومینا. آپ دیکھیے کہ اسلام جب پیدا ہوتا ہے تو کاغذ تک نہیں ہے وہاں پہ، سیاہی نہیں ہے، قلم نہیں ہے. عربی زبان کی جو فارمیشن اب ہے وہ اس وقت نہیں تھی. جو اس پہ زیر زبر کے جو نشانات ہیں عربک اسکرپٹ میں، they did not exist till about 100 years after the advent of Islam.
an oral tradition that was inscribed down during Hazrat Usman's time, जिस और उसके नतीजे में कितना कत्ले आम हुआ. तो अब किसको क्या कह सकते हैं. ये तो हम तो अबू सुफियान की दौर में रह रहे हैं ना. The enemy of the prophet decided what Islam was going to be. वो भी डमास्कस में बैठ के उन्होंने कहा मक्का में गर्मी बढ़ी है साहब, या कोई गया ही नहीं उसके बाद मक्का. कभी इस पे ध्यान दिया आपने? कोई एक खलीफा नहीं है पिछले 1400 साल में, कोई नहीं गया यहाँ से, बल्कि वो अपने अकबर बादशाह क्या करते थे, हज पे भेज देते थे एज पनिशमेंट. आप मौलाना साहब जाइए हज करके आइए, तो पता वापस नहीं आता. हाजी लोग वापस नहीं आते, जो वो वहीं खत्म हो जाते थे. बट जस्ट इमेजिन दैट वी हैव नो ट्रेडिशन ऑफ रीडिंग और राइटिंग. और आप जिस मुल्क में हैं, आपके लिखाई का खत जो था वो अलग था. जो दुनिया की ओल्डेस्ट राइटिंग ट्रेडिशन हिंदुस्तान की है, आपने सब छोड़ छाड़ के, उन्होंने कहा वो आए थे अब्दुल मियाँ, उन्होंने बड़ी पिटाई की और ये कहा कि ये करना है. तो पंजाब में आप अंदाजा लगाइए 100% ऑफ मुस्लिम पंजाबीज आर इलिटरेट इन देयर मदर टंग, यानी they cannot write it. They can write it in a script that they borrowed from the conquerors. जब इंडोनेशिया में भी लोग अपनी जबान में पढ़ रहे हैं ना, मलया के अंदर भी है, बंगला के अंदर भी है. तो we are handicapped in that way. पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, सच बताऊं. वो रीडर डाइजेस्ट आता था एक जमाने में, तो उसके बाद फिर सैयारा डाइजेस्ट और ये सब निकला. छोटे छोटे उस कहानियों को छोटा करके ना, क्या पप्पू तुम्हें मैं स्टोरी सुनाता हूँ, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर 6 साल चली, ये 10 पेज में लिखा हुआ है. आपने कहा अरे बाप रे बाप, इतना कौन पढ़ेगा सर? पढ़ ले मैट्रिक में पास हो जाएगा. वी आर वेरी इलिटरेट. आप कहीं महफिल में जाके पूछे तो क्या कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों को अगर ज्यादा तंग करने में आपको टेस्ट करना है, अब जिस महफिल में जाइए बोले तो आज क्या पढ़ रही हैं आप भाभी? भाभी उस दिन आपके खाने में नमक ज्यादा डाल देगी. मुझे वही वो साहिबा कहने लगी कि नहीं मुझे तो कुरान पढ़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती. लेकिन सर जैसे आपने कहा कि ये लड़कियों के साथ घूमते हैं क्रिकेटर्स और सब लोग, और उसके बाद तो ये तो जितनी अरब कंट्रीज हैं या जितनी भी दुनिया में लोग हैं अक्सर लोग ऐसा करते हैं. लेकिन जितनी बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां तो मैंने नहीं देखा कि वहां के जो फौजी हैं जो रिटायर हो जाते हैं, हमारे तो रिटायर्ड फौजी भी दाढ़ियां रख लेते हैं लंबी लंबी अजीब किस्म की, मतलब कोई शेप में नहीं होती है. और इसी तरीके से जो ये हैं क्रिकेटर्स और ये सब यही करते हैं. तो इन पे अचानक से इस्लाम आ जाता है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शोर ही पाकिस्तान में मचता है. कभी कहेंगे कि जी फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल दो, कभी कुछ कर दो. तो ये चीजें सिर्फ यहाँ पर ही क्यों है? ये वक्त के साथ साथ ये बढ़ता गया है. बढ़ता इसलिए गया कि हर मुसलमान को पता है वो किस सरजमीन से है. आपको कोई कंफ्यूजन नहीं मिलेगा. तुर्की में किसी का पूछें कि कहाँ का है भाई, तू किसी कुर्द से पूछ ले, किसी बलोच से पूछ ले, किसी बंगाली से पूछ ले, उनको क्लियर पता है कि वो कौन है. ये जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, पाकिस्तान जो बनाया है ना जिन्होंने, उनको पता ही नहीं वो कौन है. तो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने वो हशर किया है कि 10-10 मिलियन लोगों को मार दिया बंगाल में उसी इस्लाम के नाम पे. तो इन ना, जब आपका ना कोई आइडेंटिटी हो, ना आपको किसी खुशी से अपनी मादरी जबान बोलने की वो क्या कहते हैं प्रिविलेज ना हो, आप कब्बा चले हंस की चाल, वो वाला हिसाब है. They are nobody. People laugh at them and they don't know why people are laughing at them. There is no one on earth who disowns the mother tongue and looks down upon their language and looks up to some other language.
تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مطلب اگر یہ بات کرتے ہیں ہندوستان کی تو یہ کہتے ہیں جی جونا گڑھ بھی ہمارا ہے اور بلیک ڈے بھی مناتے ہیں یہ 9 نومبر کو جونا گڑھ کے نام پہ کہ جونا گڑھ پہ قبضہ ہوا تھا. تو وہ کیا ہے یہ ہر جگہ پہ جھنڈا لہرانے والے ہیں کیا؟ نہیں وہ ڈومینین جو تھی انڈین جو پرنسلی اسٹیٹس تھے ان کو آپشن تھا کہ وہ کس کے ساتھ جائیں. تو جوناگڑھ کی پاپولیشن ہندو تھی, راجا تھا آپ کا مہاراجا مسلمان تھا, وہ تو بھاگ کے کراچی آ گیا اور اس نے کہہ دیا جوناگڑھ ہمارا. اچھا بیچ میں جوناگڑھ کے اندر اسٹیٹ تھا وچ جوناگڑھ واز سراؤنڈنگ دیٹ مہاراجا آپٹڈ فار انڈیا. اینڈ سو پاکستان مجھے یاد ہے 50-60s تک پاکستان کے میپ میں جوناگڑھ ہوتا تھا. ان کا بس چلے تو یہ حیدرآباد دکن بھی اپنے ساتھ ملاتے. انہوں نے جے پور کے بادشاہ کو کہا تھا کہ آپ کو ڈائریکٹ ایکسس ہم کراچی پورٹ کا دے دیں گے, آپ ہمیں جوائن کر لیں. ایز اے ہندو majority princely state, Mr. Jinnah was trying to get them to join Pakistan with the promise کہ کراچی پورٹ you will have direct access to it, آپ ورنہ بمبے کے تھرو جانا پڑے گا اور یہ سب. This is a complete adventure made by the British after Second World War as a buffer state to stop the Soviet Red Army from getting to the Indian Ocean. کیونکہ فوج ان کے پاس تھی. دوسری جنگ عظیم جو تھی وہ تو جرمنی اور سوویت یونین کے بیچ میں ہوئی تھی. یہ انگریز تو پتہ نہیں ان کے کو اگر امریکہ کے 1 لاکھ فوجی مرے تو سوویت یونین کے تو 30 ملین فوجی مرے. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں تھوڑی پتا ہے یہ سب باتیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا نیتا جی کون تھے اور کس سائڈ سے لڑ رہے تھے اور لاہور میں کیا کر رہے تھے, ان کا پشتونوں سے کیا تعلق تھا. کوئی چھوڑ دیں. اشفاق اللہ کا نام بھی نہیں پتا ہوگا پاکستان میں کسی کو. کسی بیٹل آف پلاسی پہ مجھے پتا ہے سر, وہ بھی میں نے کیونکہ ایک انڈین فلم میں نام سنا تھا اس لیے مجھے پتا ہے. اشفاق اللہ خان میں نے رنگ بسنتی دیکھی تھی, اس میں مجھے کئی لوگوں کے نام پتا چلے تو اس لیے اسٹرینج نا کہ آپ کی پوری تاریخ میں ساورکر کا ذکر ہی نہیں ہے. وہ یورپ سے لڑتا لڑاتے کالے پانی میں, کیونکہ کالے پانی انڈمان آئلینڈز میں چوکیدار لوگ ہم ہوتے تھے. یہ آپ کو پتا ہے نا. پوری انڈیا ایک طرف تھی لیکن جو گارڈ تھے کالا پانی میں وہ تو ہم تھے. آپ کو پتا ہے ہم مارشل ریس ہے نا, تو انگریز نے کہا انہاں نوں پھڑ لیو اتوں اور جا بھی چوکیدار کر. ساڈے بندیاں نوں بند کیتا, لیٹ them rot over there in hell. تو ہمارا تو یہ حساب ہے کہ جب آزاد ہند فوج ڈسمینٹل ہوئی تو نیتا جی کی ڈسبینڈڈ آرمی, انڈین نیشنل آرمی کے لوگ پاکستان آرمی میں گھس کے کشمیر کے اندر گئے لڑنے. دس از سم تھنگ دیٹ نو بڈی ٹاکس اباؤٹ. کہ جب INA ڈسبینڈ ہوئی کراچی میں, رن میوٹنی, رائل انڈیا میوٹنی بھی ہوئی, ان کے خلاف کراچی پہ قبضہ بھی کیا اپنے لوکل انڈین سیلرز نے. بٹ آفٹر ڈسبینڈمنٹ دی INA soldiers immediately turned into Muslim warriors. کیونکہ نیتا جی کی فوج میں there was an equivalence. شاہ نواز خان تھے, he was quite visionary in such a way that female officers were in his army, and he made sure that Hindus and Muslims and Sikhs were equally represented in the command of the INA. جیسے ہی پاکستان بنا ان لوگوں نے کہا ہے سواتیں مٹی, جتنے دکھو تھی وہیں جا کے انہوں نے کشمیر میں نعرہ تکبیر لگا کے ہندوؤں کو اسے مار. وہ اپنے گناہ معاف کرنے کے لیے ہندو مارنے کے چکر میں ملے. سو وی ہیو اے bizarre view of who we are. نام آپ سوچئے کبھی کسی کا نام انڈین سنا آپ نے پاکستان میں, یا انڈیا کے مسلمان کا نام انڈین؟ ہر کوئی نہیں ہے نا اپنے عربی اور
محمد بن قاسم اور افغان اور ادھر ادھر کے نام لے کے سید اور نقوی اور زیدی لگا کے وہ خوش بیٹھا ہوا ہے. وہ مانتا ہی نہیں کہ وہ ہندوستان سے. ابھی تو سر ریسنٹلی ایک کلپ میں نے دیکھا کسی ٹی وی چینل کا تھا، اور اس میں ہندوؤں کو بڑے غلط نام سے پکارا جا رہا تھا، بات کی جا رہی تھی اور سب تالیاں بجا رہے تھے آڈینس بیٹھ کے. اور جب اس کے اوپر ہم لوگوں نے ٹویٹس کی اور کئی لوگوں نے اس پہ کہا، تو پھر اس چینل کے ایک جو وہاں پہ اینکر ہیں یا کچھ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو 4 سال پرانا کلپ ہے اور ہم نے ہٹا دیا تھا اور ہم نے معافی بھی مانگ لی تھی. لیکن آن ایئر ہونے کیسے دیا انہوں نے اس طرح سے کہ کسی دوسرے ریلیجن کو کہ آپ انسلٹ کریں، کسی دوسرے ریلیجن کے لوگوں کی انسلٹ کریں؟ یہ کیوں پاکستان میں ہے؟ صرف پاکستان کا مقصد ہی پاکستان بنا اس لیے کہ ہندوؤں کے خلاف نفرت ہو، بدھسٹ کو ہو. یہ اس سے گھبرانے کی یا کوشچن اٹھنا ہی نہیں چاہیے آپ کو. دس از دا ڈی فیکٹ، دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف آل فیوچر یا how we expand our knowledge. Its fundamental base is that we are here to destroy Hinduism and destroy every Hindu temple. ورنہ روز قیامت نہیں آئے گی، اور اگر روز قیامت نہیں آئے گی تو وہ حوریں نہیں ملیں گی. اور وہ it's an absurd thing. یہ نسل من اللہ فتن قریب ہے، ان قریب آپ کی جیت آنے والی ہے. یہ ہندو بنیا کیا کر لے گا، ارے اس کو کیا پتا. یہ سب the attitude of contempt for other people is just horrifying. جو دنیا میں مجھے نہیں دکھتا کہ کہیں لوگ ایک دوسرے کو اس طرح جج کرتے. وہ ہم our de facto starting point is that کہ یہ ہندو کیا بیچتا ہے، یہ سبزی کھانے والا کیا کر لے گا. ایک مسلمان 10 ہندو کو ویسی پیٹ ڈالتا ہے، پٹتے رہتے، اس کے باوجود کہتے رہتے رہے بھائی ہندو بنیا کیا کر لے گا. عام زبان میں ہے یہ. The word Hindu is a contemptuous word. اس سے غلط انسان اس کو دھتکارنے سے زیادہ کوئی ورڈ نہیں ہے ہماری ووکیبلری میں. It's the ultimate insult. ہندو کے اولاد جس کی زمین پہ بیٹھے ہیں آپ، یہ انڈس سارا ہندو ہے، یہ انڈس ہے، یہ ہندو ہے. ان کے دریا پہ بیٹھ کے ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان پہ قبضہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو قبضہ کر لیا، کر لو جو کرنا ہے. حساب ہے جیسے سندھ میں میں نے تو سر پیچھے آپ دیکھے، میں نے تو اسٹیچو رکھ لیا لا کے. ہاں آپ نے بدھا کا لگایا، فرسٹ اسٹیپ ہے. کرشنا کا لگا دیتی تو اور دل میں چین ملا آ نہیں جاتا. سر، مل جاتا تو شاید میں وہ بھی رکھ لیتی، لیکن مجھے ملا نہیں. مجھے ایڈریس بھیج دیے گا، میں آپ کو یہاں ٹورانٹو میں ڈاؤن ٹاؤن میں میں لا دوں گا، یا میں ہمارے پاس جو وہ بھیج دوں گا. کیونکہ آپ ہندوستان کی، آپ ہیں کیسے اس زمین پہ؟ آپ کو بمیان اسٹیچو توڑنے پہ اتنی خوشی ہوئی آپ کو؟ آپ میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کیسے بنا ہے؟ کسی نے اس کی گلوری نہیں دیکھی آپ نے کہ کسی نے کسی بدھ، اور یہ بھی نہیں کسی نے پوچھا یہ ادھر کیا کر رہے ہیں. کیونکہ پھر ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ گندہار تو گندہار نہیں ہے، گندہاری سے ہے، اینڈ دیٹ از آف ہندو نیچر. یہ کابل، پشاور، یہ سارے پہاڑ، یہ سب دیز آر آل aspects of Indian civilization, which was Indian. کیا ہے ورڈ؟ وہ تو بعد میں بنا ہے نا، انڈس civilization ہے نا، موہنجو دارو سے ہی یہ سب نکلا ہے. ہم تو آج تک موہنجو دارو کو نہیں سمجھ سکے کہ یہ کہاں سے آگے بیچ میں رہے، یہ کیسے اللہ نے ان کو برباد کیوں نہیں کیا. We have no respect for موہنجو دارو. جو لوگ اپنے پاسٹ سے اتنی نفرت کرتے ہوں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا پیپل ٹیکنگ پرائڈ ان دا فیکٹ دیٹ وی آر ہوم ٹو ٹیکشلا اور موہنجو دارو. اور ہم تو چین کے آگے پورا کوسٹل ریجن بیچ دیا ہم نے. اب تو سنا ہے سندھ کی جو کوسٹ ہے وہاں پہ بھی چائنیز ہیں صرف. جی بالکل. بیچز وہ منوڑا بھی جائے گا اور کیماڑی بھی جائے گا ایک دن، دیکھیے گا وہ سی بیچ اپارٹمنٹ جو بنتے ہیں وہ تو سر کیونکہ وہ تو ہمیں جو پیسہ دے گا ہم اس کے پاس جاتے ہیں. بالکل، امریکہ کے آگے بھی اور چائنا کے آگے بھی.
अमेरिका ने ऐसे कब्जे नहीं किए किमाड़ी या मनोड़ा पे। ये तो सुना है कि आइलैंड्स जो है कराची के सामने के, और जो कराची से मशरिक में कच्छ की तरफ जो जगह जाती है वहां तक चाइनीज आ गए, यानी मछेरे नहीं, पाकिस्तान या सिंध या बलूचिस्तान के मछेरे अब वहां फिशिंग नहीं कर सकते, दे आर सेलिंग एवरीथिंग एंड दे आर फुल्ली ऑथेंटिक मुस्लिम्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और हर जनरल जो है वो फिर आके कनाडा में बस जाता है या ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। वो तो है सर, लेकिन हमने तो यही देखा है, जो हिस्ट्री में भी पढ़ा है, कि शुरू से पाकिस्तान जब से बना है, ये जितने भी, ये चाहे फौजी हो चाहे फौजी ना हो, ये मजहब को ही बेचते चले आए हैं, मजहब ही का चूरन जो है वो लोगों को खिलाते आए हैं। और अभी तक 2021 तक लोगों को अकल नहीं आ रही है, और लोग अभी तक उसी के ऊपर लड़ रहे हैं, उसी के ऊपर मर रहे हैं। भाई आप जब पढ़ेंगे नहीं तो यही होगा ना। 250 million people, and if you sell 500 copies, you're a bestseller. आपके यहाँ ही किताबें वजन से बिकती है ना, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। 400 रुपए किलो है या क्या है, तो पढ़ी लिखी आंटियां अपने पर्दे और सोफे के कलर और बुक्स को मैच करके सेटिंग कर देती, वो इंटीरियर डेकोरेटर्स होती हैं। वो बाजी इसको ऐसा सेट कर दें, या नीली किताबें इधर लगा दीजिए, नहीं पर्दा एडजस्ट करें, पीली वाली इधर करते हैं। आप बाजार से प्याज और रोटी और टमाटर और किताबें खरीद के वजन से आ जाती। और एक सिर्फ यहाँ पे एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक यहाँ पे जो कहते हैं ना जी, ऑनर किलिंग कर दी, बड़ी हमारी इज्जत खराब कर दी थी लड़की ने, ये चीज क्यों है यहाँ पर? मैं अक्सर देखती हूँ कि खबरें आती हैं, कभी कोई स्पेशली लड़कियों के लिए, कि वो कोई अपनी मर्जी से उसने शादी कर ली या कुछ कर लिया, या अपनी मर्जी का कोई प्रोफेशन उसने ज्वाइन कर लिया, तो जी बड़ी हमारी इज्जत खराब हो गई है, और उसके बाद जो है उसको मार दिया जाता है। हमारे सामने कंदील बलोच का भी एक जो है वो केस है। ये इस तरह की चीजें यहाँ पे क्यों हैं, ये क्यों, और इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इस्लामिक ट्रेडिशंस में आ जाता है ना। अच्छा, कि हु ओन्स द वुमन। आपको पता है कि जॉर्डन के अंदर, दिस माइट नीड फर्दर कंफर्मेशन, इफ द murderer can prove that he killed his sister to save the family honor, that is a defense for him not to be imprisoned or sent to death for murder. A woman is cattle. सीधी बात है। जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि 4 शादियां करेंगी और जो तुम्हारे सीधे हाथ में है तुम किसी को कभी भी उठा सकते हो, सेक्स स्लेव्स का कंसेप्ट है पूरी हिस्ट्री में, चाहे वो ऑटोमन थे या अवध के नवाब थे जिनकी 200 बीवियां थी शायद, जो कलकत्ता गए वहां से, या आप देख लीजिए क्या कहेंगे जो आयतुल्लाह खुमैनी वगैरह के फतवे हैं बच्चों के ऊपर, जहाँ 9 साल की बच्ची को परमिशन हो, आप मर्द को परमिशन हो कि उसको अपनी बीवी बना ले, और फतवे हैं सारे, फतवा आलमगीरी पढ़ लीजिए, वो तो आपने शायद बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया था उनके साथ, अपने हिंदुस्तान के जो संजय दीक्षित ने, तो I was quite taken aback at the depth of knowledge he had over the history of Islam in India. But कहीं कहीं उन्होंने भी ऐसी बात की थी कि मैंने कहा कि मुझे मरवा देंगे, क्या बोल रहे? वो बोल तो सही रहे थे, he was right, मगर यहाँ के लिहाज से जो था वो कुछ थोड़ा सा मैं भी डर गई थी एक 2 सेकंड के लिए। तो भाई आप जब तक एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर किस्म की किताब को पढ़ने की इजाजत देंगे तभी तो पता चलेगा ना। पाकिस्तान में किसी ने हिंदू धर्म पे कुछ लिखा ही नहीं है, किसी को आज तक ये नहीं पता कि लाहौर राम के बेटे के शहर का नाम है और कसूर भी, नो, देयर इज नॉट अ सिंगल हिंदू लिविंग देयर। तो क्या कर देंगे आप? पेशावर वाले को क्या समझाएंगे आप कि दिस वाज अ टाउन वेयर पूरा कश्मीर वाज द सॉर्ट ऑफ अ बर्थ प्लेस ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन।
یہ تو پتہ ہے کیا بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہندو کش کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لے جا کے ہندوؤں کی گردن کاٹا کرتے تھے، اس لیے اس کو ہندو کش کہتے ہیں. عجیب کہتے عجیب ہوں قسم کی گے باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور امبیرسمنٹ ہوتی ہے اور شرمندگی ہوتی ہے کہ کس نہ قسم کے اس لوگ میں ہیں. embarrassment کیا ہوتا ہے, the only answer to جہالت is to confront them by reading even more. ابھی یہ آج کل ٹویٹر پہ اسپیسز میں بات ہوتی ہے, کسی نے وہاں بیچ میں کہہ دیا کہ ارے یہ تو آپ جو کتاب ہے میری چیسنگ معراج, وہ تو آپ نے کسی کا وہ چوری کیا ٹرانسکرپٹ اور وہ چھاپ دیا, ہم جانتے ہیں کون کیا کر. یہ کینیڈا میں 25-30 سال 40 سال رہنے کے بعد کا ایٹیٹیوڈ ہے. There is absolutely no improvement in any form in their view of the world after living a generation جہاں فنڈامنٹل لا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, جس کے اندر ملک توڑنے پہ ووٹ ہوتا ہے, جس کے اندر almost the most from the most outrageous to the most educated are free to run for elections. وہاں ہمارے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ 10 مسلمان اس دفعہ الیکٹ ہو گئے جناب, 10 دیکھتے رہیے. وہاں میں نے کہا 100 سال میں برباد کر دو گے کینیڈا کو, پھر خوشیاں مناؤ گے, ایک ٹانگ پہ ناچو گے, بھنگڑا ڈالو گے. It's catastrophic because irrespective of what the evidence holds, their contempt for human civilization exists. کہ وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ جہالت کی جو بات کی تو چندر گپتا موریہ کو کہا تھا, ارے وہ تو تم اربوں کو کہہ رہے تھے بھیا, ہمیں تھوڑی کہا. But they do not, they really think that they are the prized gift that God has settled on earth. لیکن سر سب سے بڑی جو کہنا چاہیے افسوسناک بات ہے وہ یہ کہ آج جو انڈیا کے لوگ ہیں اور جو پاکستان کے لوگ ہیں, ان کی پہچان یہ کہ بھارت کو پہچانا جاتا ہے اس کی ایجوکیشن کی وجہ سے. وہاں کے جو لوگ باہر جاتے ہیں, چاہے کینیڈا جائیں یا دنیا کے کسی حصے میں, وہ اپنی تعلیم کی وجہ سے جاتے ہیں, اور ہمیں چندے مانگنے, ڈونیشنز کے پیچھے اور بھیک مانگنے کے لیے سمجھا جاتا ہے. دیکھیں, انڈیا کو مانا جاتا ہے کیونکہ وہاں چیس ایجاد ہوئی, وہاں نیومرل سسٹم ایجاد ہوا, زیرو آپ کو ہندوستان سے آیا. پوری آپ کی عباسی ڈائنیسٹی جو ہے پورے بغداد کے اندر there were Indian scholars over there. وویکانندا ٹائپ کا تو آدمی نہیں آپ نے پیدا کیا نا, جو جا کے ارلی 20th سینچری میں امریکہ میں بول کے آیا کہ مذہب کیا ہے. نہ امبیدکر ٹائپ کا کوئی آدمی آپ کے پاس. آپ کے پاس کون ہے جس نے کوئی ویژن دیا ہو کسی چیز پہ؟ بلے شاہ, آپ نے اس کو علاقائی شاعر کر دیا, بجائے اس کے کہ اسے نیشنل پوئٹ مانتے. یہ اقبال کے دوگلے پن کو سیلیبریٹ نہیں کرتے. The man who is crooked enough to cheat his own poetry is a national poet. پہلے انہوں نے ترانہ لکھ دیا ہندوستان کا, اور پھر قومی ترانہ لکھ دیا. پہلے لکھ دیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, پھر انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, وہ ملی ترانہ لکھ دیا. اور دونوں میں اپنی ہی کاپی کی, وہی ردم اور وہی سٹینزا, سب کچھ وہی ملا کے کر دیا. اور پھر ایک پاکستانیوں نے ان کا یوں سوچنے کا کر دیا کہ بڑا تھنکر تھا. ارے پوز بنا کے دیا, ایسے بیٹھا ہوا ایک آدمی پورا تھنک کر رہا ہے. ابے کیا تھنک کر رہا ہے, ایٹم بم بنائے اگر ابھی ہوتے, اگر علامہ اقبال ابھی ہوتے تو یوں کے بجائے یوں بیٹھے ہوتے سر پکڑ کے. نہ وہ ایکٹنگ تھی, آج بھی ایسے نہیں کر رہے ہوتے. He was ashamed of his nani who was Sikh. He never wrote one line in his own language. اس کو ایران میں اقبال لاہوری کہتے ہیں. یہ سب کے سب جو آپ نے چنے نیشنل ہیروز آپ کے, they were fraudulent, intellectually frauds. جنہوں نے کچھ لکھا ہے, آپ مجھے ایک بتائیے جنہوں کے لکھے ہوئے خط کا کسی آدمی کو کسی اخبار میں ایسے کوئی کالم
بیٹھے ہوئے آپ لندن میں, فرسٹ ورلڈ وار ہو جاتی, بولشوک ریولوشن آ جاتا ہے, اس بندے میں اس کو اثر ہی نہیں ہوا. 10 days that shook the world لکھا گیا اس زمانے میں. It was an earth-shattering event that shook up everything. جو سینٹ پیٹرزبرگ کے اندر, یا جس کو لینن گراڈ کہا گیا, اس کو نہ سیکنڈ ورلڈ وار کا پتا, نہ فرسٹ ورلڈ وار کا پتا, نہ وہ کبھی نیتا جی سے ملا. جب چائنیز کوامنٹانگ والے آ کے دلی میں ملے کانگریس کے لیڈر سے, تو جناح صاحب کو بتانا پڑا کہ کوامنٹانگ وہ چائنا کی نیشنلسٹ لیڈر ہے, وہ ہیں یہ. او تو پھر ہم بھی ملیں گے. You have to have some substance to be called قائد اعظم. جب آپ نے قائد اعظم دا گریٹ لیڈر کا پیمانہ سیٹ کیا کہ he has to have never written a single word in his life, تو پھر تو ایک چیز اور بہت بڑی ڈفرنس میں نے دیکھا ہے سر, لاسٹ میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ گاندھی جی کو بہت کچھ کہتے ہیں انڈیا والے, مطلب ظاہر انسان تھے, بہت سی غلطیاں انہوں نے کی ہوں گی تو کہا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں مطلب آپ ایک ورڈ یہاں پہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناح نے یہ غلط کیا یا یہ ان سے غلطی ہو گئی, یہاں پہ پرمیشن نہیں کہہ سکتے ہیں. پورے پختونستان, بلوچستان, سندھ کے اندر بڑی گالیاں دیتے ہیں لوگ, کھل کے گالی دیتے ہیں, لیکن وہ اصل میں انسان نہیں ہے نا, وہ سندھی ہیں یا بلوچ ہیں یا پشتون ہیں. اردو بولنے والے تو وہ ہوتے ہیں انسان, یہ باقی تو جانور لوگ ہیں, ان کو کیا پتا مکرانیوں کو کیا ہوتا ہے جناح اور کیا نہیں. یہ کیسی بے وقوف قوم ہے جو جس کا لیڈر بیمار پڑ جائے تو بجائے ہاسپٹل بھیجنے کو اسے زیارت بھیج دیں. کبھی سوچا آپ نے یہ کتنے ڈفر اور ہوں گے؟ ایمبولینس, اور سر ایمبولینس کا فیول بھی ختم ہو گیا تھا, وہ بھی کہا جاتا ہے. جانے دیں ایمبولینس. آپ لیاقت علی خان نے کہا بڈھے کو بھیج دو, ٹو چیک بڈھا مرا نہیں مرا. یہ وہ شخص لیاقت علی خان جو پاکستان کبھی رہا ہی نہیں اور آتے کے ساتھ ہی پرائم منسٹر بن گیا. بتائیے, وہ آیا وہاں سے ہریانہ سے, میں نے وہ دیکھی بھی ہے جگہیں جہاں وہ جیسے مشرف صاحب بھی تو لائے تھے نا, شوکت عزیزی نام تھا نا جو مشرف صاحب لائے تھے, وہ بھی تو کہیں اور سے بیگ لے کر آئے تھے اور چلے گئے. مشرف صاحب کے ابا حضور بیگ میں 50,000 یا کچھ ایسے پیسے لے کے فورن امبیسڈر بن گئے, اپوائنٹ ہو گئے ترکی میں. لوٹ مار چل رہی تھی اس کے اندر کیونکہ قائد اعظم لوٹ رہے تھے. انہوں نے ہاکس بے اور سینڈ سپٹ کے جو ہٹ تھے جو انگریزوں نے چھوڑ کے گئے تھے, جو کراچی کے تھے, وہ اپنے نام کروا لیے تھے. وہ بکے بعد میں, ایمبیسیز کو بیچی. پاکستان امریکہ کے پہلا ایمبیسڈر جب جناح سے ملنے آیا تو جناح صاحب زمینیں بیچ رہے تھے ان کو. جب اس نے کہا ہم نے ایمبیسی کی زمین خرید لی ہے, آپ فکر نہ کریں, تو وہ اٹھ کے چلے گئے. فاطمہ جناح کے نام کاغذات دکھے, اچھا باقی آپ کو ضرورت پڑے گی تو یہ پلاٹ بھی ہمارا ہے, یہ ادھر. This is your leaders. وہ نہرو سے کہہ رہے ہیں بھائی یار ریٹائر ہونے کے لیے تو میں انڈیا آؤں گا تو میرا گھر نہیں بیچنا. کیسے خدا کی قسم, الیکٹ ہوا تو بمبئی سے بات کر رہے لاہور کی, توڑ تاڑ کے کہتا تھا اب میں نے کام کر دیا, انگریز نے جتنے پیسے دیے تھے اب میں واپس جاتا ہوں بامبے. لیکن ان کو تو ٹی بی تھا اور انہیں تو پتا تھا لائف اتنی ہے نہیں, پھر اتنا پیسہ کیوں جمع کریں گے؟ کون نہیں جمع کرتا؟ ساتھ کون لے کے گیا؟ جو بہن انگریزی نہیں بولتی تھی اس سے اس نے ساری زندگی نہیں ملاقات کی, شیرین بائی سے. فاطمہ جناح کیونکہ ڈینٹسٹ تھی, انگلش بولتی تھی, اس کے ساتھ رہتا تھا. نہ بیٹی نے ایکسپٹ کیا, اس کی فیملی الگ ہے, اس کو حق کر دیا کہ تو نے پارسی سے شادی کیسے کی, اور خود اپنے دوست کی بیٹی بھگا کے لے گیا. I mean, what is the standard for Pakistan? Your father of the nation should be charged posthumously for sexual assault of a minor. 16 سال کی لڑکی پارٹنر کی بھگا کے لے گیا, 18 سال تک ساتھ رہے وہ, جسے کہتے ہیں لیونگ ان سن, اینڈ دین شادی کر لی 18 سال کے. نے کہا بھائی اب کلیئر ہے, اب کلیئر ہے سر, اب آپ جو مرضی کریں, 18 سال کی ہو گئی بچی, اب لے جائیں بھگا دیں آپ. What sort of a person
and a country, what do you expect? जिसके जो majority कंट्री की हो वो क्या हमको नहीं चाहिए ये नाम, भैया आप ले जाइए, खुदा के वास्ते गलती होगी माफ कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान। 56% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन थी ना ईस्ट पाकिस्तान की, अरे वो जंग जीत गए, उन्होंने उसके बावजूद कहा मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना पाकिस्तान का। Sheikh Mujib was elected as Prime Minister of Pakistan. He said, I don't want to touch that land. इसमें झूठ, घटियापन, फौजियों के जूते चाटना, इसके अलावा कुछ नहीं है। So they seceded. You will never hear in human history that the majority seceded away from the minority. कि माफ कर दो, गलती हो गई भैया, तुम्हारा रंग गोरा है, मान लिया, तुम जाओ और किसी और के यहाँ ऑर्गेनाइज्ड रेप ऑफ 400,000 बांग्लादेशी मुस्लिम वुमेन वर रेप बाय पाकिस्तानी सोल्जर्स। लेकिन अब देखें ना सर, उन्होंने कितनी तरक्की कर ली। मैं तो कई बार कहती हूँ कि इनको अब माफी मांग लेनी चाहिए 71 में जो कुछ हुआ उसके लिए। कौन माफी मांगेगा? उनको जरूरत है आपकी माफी की। दे आर लीडिंग इंडिया इन वर्ल्ड को, 10% ईयर की उनकी प्रोग्रेस चल रही है। आप भिखमंगियों की तरह, जिसको आप कहते थे भूखा बंगाली, आज आपको वो आईने में शक्ल अपनी नजर नहीं आती। इमेजिन दैट। ये हम, आप, यू आर वेरी यंग, यू वोंट रिमेम्बर, इनका नाम था भूखा बंगाली। लोग कहते थे अब अरे ईस्ट पाकिस्तान चलते ही वहां 6 आने में प्रोस्टिट्यूट मिल जाती है। ये दीज आर व्हेन वी वर इन कॉलेज इन यूनिवर्सिटी, people used to go on sex tourism in Chittagong और ये करके आते थे वापस। अरे यार उधर अभी तक कहा जाता है सर, अभी तक जहाँ पे कोई मतलब खाना देर में पकड़ा और कोई बहुत शोर मचाए तो कहते हैं ये तो भूखे बंगाली जैसे शोर मचा रहे। देखो यार, अभी तक ये किसी भूखी कौम तो इससे आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपने झंडा पीछे लगाया हुआ है, वो काफी है, इससे ज्यादा नहीं करें। वो अल्लाह का शुक्र है पीछे बुद्धा मियाँ ऊपर बैठे हुए आपके, आई होप ब्लेसिंग्स आएंगी। हाँ, वो कितना ग्रेट आदमी पैदा हुआ। बताइए हिंदुस्तान में कैसा कैसा ज़हीन आदमी पैदा हुआ, और हर वो शख्स जो कंट्रीब्यूट कर सकता है उसको हमने लानत भेज दी। आप चाहे बात कर दी, रामायण की बात कर लीजिए, आप समझ लीजिए कि अच्छा साहब कहानी गढ़ ली है, कहानी भी तो गजब की है। अगर इफ इट्स नॉट ट्रू, कुछ तो अडॉप्ट करो, बोलो ये हिंदुओं की कहानी है। रावण कौन था, लंका क्या है, ये कुछ तो बता दो बच्चों को। बिलीव मी, मैंने इन बाय 56-57 में आई रेड ऑल दिस इन स्कूल। इट वाज टेकन अवे फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग। राम सीता, ये सब कुछ हमने अपने पाकिस्तान में इन द लेट 50s पढ़ा है। खैर टेक्स्ट बुक शायद पाकिस्तान के पास नहीं हो, दैट मे बी द रीजन, बट इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर किताब जो थी हमें इंडिया से आती थी, उनके ऑथर्स की आती थी। अभी इकोनॉमिक्स में भी हर चीज, सुब्रमण्यम नाम का, ये सब हमने पहले नाम हिंदुओं के पढ़े टेक्स्ट बुक्स में। पाकिस्तानी कुछ किताब ही नहीं लिखी फिजिक्स या केमिस्ट्री पे। नहीं सर, और एम्बैरेस इतना ज्यादा रहते हैं। मैं लास्ट में यही बताना चाहूंगी, एक हमारे रिलेटिव है, मैं उनके घर गई तो उनका बच्चा था ऐसे कोई 8-9 साल का होगा, और वो कोई कार्टून वार्टून टीवी पर आ रहे थे और शायद वो हिंदी में डब थे, तो वो केबल से आ रहे थे, तो उसने आके पता नहीं कोई बात की अपने पेरेंट्स के साथ और कहने लगा आपको तो मेरी चिंता ही नहीं है। तो उसने ये वर्ड चिंता यूज किया है, और वो जो उनकी अम्मा जान थी वो कहने लगी कि ये केबल कटवाओ, इसकी जबान खराब हो रही है। मैंने कहा इसमें जबान खराब होने की क्या बात है, अगर उसने हिंदी में कोई बात बोल दी है, और वाकई में उन्होंने कटवा भी दिए, मैंने सुना। तो वो यहाँ पे तो लोग इतना एम्बैरेस हो जाते हैं अगर बच्चा भी उनका हिंदी में बात कर ले तो ये तो हाल है यहाँ पे। इसका क्या होगा, लेकिन ये कि कोशिश है कि कुछ ना कुछ लोग निकलें और कुछ थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को इंसान बनाए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। काइंड ऑफ यू। ओके, टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके।